الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے لے کر 182 تک کا ترجمہ و تفسیر جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 193 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بنو۔ اے ایمان والو، روزے فرض کیے گئے تم پر جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاما معدودات، دن ہیں گنے چنے، فمن پس جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتن پس گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا کھلانا، مسکین مسکین کو، فمن پس جو کوئی، تطوع شوق سے کرے، خیرن بھلائی، فہوا پس وہ ہے، خیرن بہتر، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ، تصومو تم روزے رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے۔ دن ہیں گنے چنے، پس جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پر، پس گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے، اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے، کھانا کھلانا مسکین کو، پس جو کوئی شوق سے کرے بھلائی، پس وہ ہے بہتر اس کے لیے، اور یہ کہ تم روزے رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی جو کہ، انزل اترا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس واسطے لوگوں کے، وبینات اور دلائل ہیں، من الہدی ہدایت سے، والفرقان اور فرقان، فمن پس جو کوئی، شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر مہینہ، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، مریضاً مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتن پس گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، یرید چاہتا ہے، اللہ تعالی، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، ولا اور نہیں، یرید چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی، ولتکملوا اور تاکہ پوری کرو تم، العدۃ گنتی، ولتکبروا اور تاکہ بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی، علی اس پر، ما کہ، ہداکم ہدایت دی تمہیں، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون شکر گزار بنو۔ مہینہ رمضان کا کہ اس میں اترا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، اور دلائل ہیں ہدایت سے، اور فرقان
پس جو کوئی پائے تم میں سے مہینہ، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو کوئی ہو مریض یا سفر پر، پس گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ پوری کرو تم گنتی، اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ ہدایت دی تمہیں، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، سوال کریں آپ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے متعلق، فإنی، پس میں، قریب ہوں، اجیب، سنتا ہوں، دعوت، پکار، الداعی، پکارنے والے کی، اذا، جب، دعان، پکارے مجھے، فلیستجیبوا، پس چاہیے کہ، کہا مانے، لی، میرا، ولیؤمنوا، اور ایمان لائیں، بھی، مجھ پر، لعلہم، تاکہ وہ، یرشدون، ہدایت پائیں۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے متعلق، پس میں قریب ہوں، سنتا ہوں پکارنے والے کی جب پکارے مجھے، پس چاہیے کہ کہا مانے میرا، اور ایمان لائیں مجھ پر، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں کو، الرفث، میلان کرنا، الی نسائکم، تمہاری بیویوں کی طرف، ہن، وہ ہیں، لباس، لباس، لکم، تمہارا، وانتم، اور تم، لباس، لباس ہو، لہن، ان کے لیے۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم، یہ کہ، کنتم، ہو تم، تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنے جیوں میں، فتاب، پس نگاہ کرم فرمائی، علیکم، تم پر، وعفا، اور معاف کیا، عنکم، تمہیں، فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، جو کچھ، کتبا، لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط، داغا، الابید، سفید، من الخیط الاسود، کالے داغے سے، من الفجر، فجر سے، ثم، پھر، اتموا، پورا کرو، الصیام، روزہ، الی اللیل، رات تک، ولا، اور نہ، تباشروہن، مباشرت کرو ان سے، وانتم، اور تم، عاکفون، اعتکاف کر رہے ہو، فی المساجد، مسجد میں، تلکا، یہ ہیں، حدود اللہ، حدیں اللہ تعالیٰ کی، فلا، پس نہ، تقربوہا، قریب جاؤ ان کے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ، اپنی آیتیں، للناس، واسطے لوگوں کے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، پرہیزگار بنیں۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو میلان کرنا طرف تمہاری بیویوں کے، وہ ہیں لباس تمہارا اور تم ہو لباس ان کے لیے۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ ہو تم خیانت کرتے اپنے جیوں میں، پس نگاہ کرم فرمائی اور معاف کیا تمہیں، پس اب مباشرت کرو ان سے، اور تلاش کرو جو کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے داغا سفید کالے داغے سے، فجر سے، پھر پورا کرو روزہ رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے، اور تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں۔ یہ ہیں حدیں اللہ تعالیٰ کی، پس نہ قریب جاؤ ان کے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں واسطے لوگوں کے، تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ ولا، اور نہ، تأکلوا، کھاؤ، اموالکم، مال اپنے، بینکم، آپس میں، بالباطل، ساتھ باطل طریقے کے، وتدلوا، اور نہ پہنچاؤ، بہا، انہیں، الی الحکام، حکام تک،
لِتَأْكُلُوا تاکہ کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم اور تم، تعلمون ہو جانتے۔ اور نہ کھاؤ مال آپس میں ساتھ باطل طریقے کے، اور نہ پہنچاؤ انہیں حکام تک، تاکہ کھاؤ ایک حصہ لوگوں کے مالوں سے ساتھ گناہ کے، اور ہو تم جانتے۔ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ چاند کے متعلق، قل کہہ دیجئے، ہیا یہ ہے، مواقیت وقت مقرر کرنا، للناس واسطے لوگوں کے، والحج اور حج کے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بان یہ کہ، تأتو او تم، البیوتا گھروں میں، من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، ولیکن البر اور لیکن نیکی ہے، من اتقی جو کوئی پرہیزگاری اختیار کرے، وَأْتُو اور آؤ، البیوتا گھروں کو، من ابوابہا اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پاؤ۔ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے متعلق، کہہ دیجئے یہ ہے وقت مقرر کرنا واسطے لوگوں کے اور حج کے، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے، اور لیکن نیکی ہے جو کوئی پرہیزگاری اختیار کرے، اور آؤ گھروں کو اس کے دروازوں سے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا اور قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو قتال کریں تم سے، ولا اور نہ، تعتدوا حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یحب پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو قتال کرے تم سے، اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں، ثقفتموہم تم پاؤ انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو انہیں، من حیث جہاں سے، اخرجوکم نکالا تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ، تقاتلوہم قتال کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یہاں تک کہ، یقاتلوکم قتال کریں تم سے، فیہ اس میں، فإن پس اگر، قاتلوکم قتال کریں تم سے، فاقتلوہم پس قتل کرو انہیں، کذالک اسی طرح، جزاء بدلہ ہے، الکافرین کافروں کا۔ اور قتل کرو انہیں جہاں تم پاؤ انہیں، اور نکالو انہیں جہاں سے نکالا تمہیں، اور فتنہ سخت ہے قتل سے، اور نہ قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ قتال کرے تم سے اس میں، پس اگر قتال کرے تم سے پس قتل کرو انہیں، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِن پس اگر، انتہوا باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پس اگر باز آ جائیں، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو ان سے، حتی یہاں تک کہ، لا نہ، تکون رہے، فتنۃ فتنہ، ویکون اور ہو جائے، الدین دین، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فإن پس اگر، انتہوا باز آ جائیں، فلا پس نہیں ہے، عدوان زیادتی، الا مگر، علی الظالمین ظالموں پر۔ اور قتال کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، اور ہو جائے دین اللہ تعالیٰ کے لیے، پس اگر باز آ جائیں، پس نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پر۔
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض رہے ہیں۔ کما سے مراد تعین ایام و اوقات نہیں بلکہ مطلق فرضیت میں ہے۔ صیام صوم کی جمع ہے۔ اصطلاح شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حقوق زوجیت سے باز رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی اعضائے جسمانی آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔ آنکھ کو نامحرموں کو دیکھنے اور فحش لٹریچر کے دیکھنے پڑھنے سے روکنا۔ کان سے غیبت، جھوٹ، فحش کلامی، گانے وغیرہ کے سننے سے روکنا۔ زبان کو جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، فحش و واہیات کلام سے باز رکھنا ہوگا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق ایسے روزے دار کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، محض بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانوں میں کوئی کمی آ رہی تھی تو کچھ عرصہ بھوکا پیاسا رکھ کر وہ کمی پوری کی جا رہی ہے، بلکہ مقصد جسمانی اور روحانی تزکیہ و تطہیر ہے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اور یہ گنے چنے دن ہیں، مراد رمضان شریف کے 29 یا 30 دن ہیں۔ ان میں بھی اگر کوئی مریض ہو جائے یا سفر پر نکلے تو مرض اور سفر کی دشواریوں کی بنا پر جو روزے رہ جائے ان کی گنتی بعد میں پوری کر لی جائے۔ اور جنہیں طاقت ہو سے مراد اکثر حضرات نے یہ لی ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو وہ روزے کے قائم مقام فدیہ دے دیں، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا۔ یہ اجازت ابتداءً تھی، البتہ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ جو لوگ بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں وہ روزے کے بجائے فدیہ دے دیں، جن میں بوڑھے، دائمی مریض، دودھ پلانے والی کمزور عورتیں، حاملہ عورتیں اور دائماً مزدوری کرنے والے لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور گنتی کے چند لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یطیقونہ سے کھانا کھلانے کی طاقت مراد ہے، یعنی صاحب استطاعت شخص۔ ایسے لوگ جو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں وہ دوران مرض، سفر، مزدوری وغیرہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا فی روزے کے حساب سے کھلا دیں، اور اگر کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اسے ترجمۃ القرآن نذیر احمد دہلوی، منسوخ القرآن اور تدبر القرآن میں دیکھا جا سکتا ہے، اور روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، یعنی پہلی مرتبہ، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہدایت صرف متقین حاصل کرتے ہیں، جو کوئی رجوع کرتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے۔ قرآن میں ہدایت کے لیے دلائل ہیں، اور یہ فرقان ہے جو کفر و اسلام، توحید و شرک، حق و باطل اور حرام و حلال میں فرق کرتا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے، اور اگر مریض یا مسافر ہو تو بعد آنے والے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ البتہ شیخ فانی، دائمی مریض اور مسافر وغیرہ کو فدیے کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور پیدا کرتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، لہٰذا تم خود بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولتوں کا پیش نظر رکھا کرو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں شریعت بڑی سخت ہے، شریعت پر چلنا بڑا مشکل ہے، اس طرح کی آیات کو مد نظر رکھ کر بات کیا کریں۔ روزوں کے متعلق سہولتیں اس لیے رکھی گئی تاکہ تم گنتی پوری کر سکو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اس پر مالک کائنات کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بوقت دعا دور سمجھ کر بآواز بلند پکارا کریں یا آواز پست، تو فرما دو کہ میں قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارے سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں، مگر بعض حضرات یہ رٹ لگائے پھرتے ہیں کہ دور اور نزدیک سے اللہ ہی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دور ہے ہی نہیں تو پھر دور سے سننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کس قدر قریب ہے؟ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اتنا قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دور سے اللہ تعالیٰ کے بندے انبیاء کرام بطور معجزہ اور اولیاء کرام بطور کرامت سنتے ہیں، جس پر قرآن و حدیث شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکام و فرامین مانیں تاکہ ہدایت پائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اعمال صالح کریں، ورنہ صرف باتوں سے کام نہیں بنتا۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اما کتب علی الذین من قبلکم سے یہ سمجھتے ہوئے کہ جس طرح اہل کتاب پر پابندیاں تھی وہی ہم پر لاگو ہیں، تو شروع میں رمضان شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روزے اسی طرح رکھنے شروع کیے۔ مغرب کے وقت افطاری سے لے کر جب تک جاگتے رہتے، کھا پی لیتے یا بیویوں کی طرف رغبت کرتے، مگر جب سو جاتے تو پھر اپنے اوپر روزے کی پابندیاں عائد سمجھتے، جس میں بعض حضرات سے کمی کوتاہی ہو گئی کہ رات کو سونے کے بعد آنکھ کھلنے پر بیویوں کی طرف رغبت کر بیٹھے اور پھر اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے، حتیٰ کہ بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی، جس پر وحی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات سے واقف ہے، اسے خوب علم ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اہل کتاب پر عائد پابندیوں پر عمل شروع کیا، مگر بعض حضرات اس پر پورے نہ اتر سکے بلکہ خیانت کر بیٹھے، تو پشیمان ہوئے اور توبہ استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیویوں کی طرف میلان کرنا حلال ہے، پس اس کے تحت تم مباشرت کر لیا کرو، مگر اگلے الفاظ پر دھیان رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھا ہے، مراد اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی چلانے کے لیے سلسلہ ازدواج بنایا ہے، تو جوڑوں کے مباشرت سے مقصد اولاد حاصل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ محض جنسی لذت حاصل کرنا۔ اور یاد رکھیں اولاد بھی وہی ملتی ہے جو مقدر میں لکھی جا چکی ہو۔ اور کھانے پینے کی بھی اجازت مغرب کے بعد افطاری سے لے کر طلوع فجر تک مل گئی، پھر فجر سے لے کر مغرب تک روزے کی پابندیاں عائد کر دی گئی۔ اور حالت اعتکاف میں اپنی بیویوں سے مسجد کے اندر مباشرت نہ کرو۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت کے لیے ہوتی ہیں، تو جو کوئی معتکف ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر کے لیے مسجد میں بیٹھا ہو، جیسا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، تو آدمی اپنی بشری حاجات کے لیے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر اسے شہوانی خواہشات سے بچنا ہوگا۔ پتہ چلا کہ مرد اعتکاف مسجد ہی میں کر سکتے ہیں، بامر مجبوری قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر تو جا سکتے ہیں، مگر جنسی خواہشات پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جو ریوڑ باغات کی باڑ کے ساتھ ساتھ چرتے ہیں ان کے کبھی باڑ پھاند کر اندر جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ ہم بچیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روزے سے طہارت نفس مقصود تھی۔ اب طہارت مال کے متعلق فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، جیسے چوری، ڈاکہ، خیانت، دغا بازی، زبردستی، بے ناجائز، سود، رشوت اور قمار بازی۔ مال حلال سے تو صرف روزے کی حالت میں منع کیا گیا تھا، مگر مال حرام سے ساری زندگی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ غلط ذرائع سے مال کمانا مطلقاً حرام ہے۔ حاکموں کو رشوت وغیرہ دے کر لوگوں کے مال ہڑپ کرنا، ناجائز فائدے حاصل کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے کہ مال دوسرے کا ہے مگر غلط قسم کے مقدمے بنا کر انہیں حکام تک لے جانا، اس طرح دوسروں کا کچھ مال کھا سکیں، گناہ ہے۔ کیونکہ اگر مقدمے کی روایات کے مطابق حاکم دوسروں کا مال و جائیداد بھی دے دے تو وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اس کا مفہوم ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی چرب زبان اپنی زبان درازی سے فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، مگر اس طرح وہ دوزخ کا ٹکڑا حاصل کرے گا۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو آپ فرمائیں، اس طرح نئے چاند سے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقرر ہوتے ہیں، قمری مہینے اور سال اسی طرح بنتے ہیں۔ باقی رہا کہ اس طرح بعض تاریخیں سعید اور بعض منحوس بنتی ہیں، یہ تو ہم پرستی ہے۔ عرب میں دیگر غلط رسموں کے علاوہ یہ رسم بھی تھی کہ جب حج کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی وجہ سے انہیں گھر میں داخل ہونا پڑتا تو چھت یا پچھلی دیوار میں سوراخ کر کے اس سے اندر داخل ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا، اس طرح گھروں میں پچھلی جانب سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، نیکی تو تقوی اور خوف الہی میں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جو لوگ مسلمانوں سے آمادہ قتال رہتے تھے ان سے قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، مگر ساتھ ہی زیادتی سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی مسئلہ نہ بنایا جائے، بلا مصلحت جانوروں کو مار ڈالنے اور درختوں کو جلانے، اور جو لوگ جنگ میں شامل نہ ہوں، مثلا بوڑھے، عورتیں، بچوں وغیرہ کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ چونکہ وہ فتنہ برپا کر رہے ہیں، مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن بنا رہے ہیں، یعنی فساد برپا کر رہے ہیں جو قتل سے بھی سخت ہے، لہٰذا اب جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، معاہدہ ختم ہونے پر انہیں نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ حدود حرم میں قتال حرام ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کا لحاظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ باز آ جائیں اور اپنی باغیانہ روش ترک کر دیں تو اللہ تعالیٰ بد سے بدتر مجرم کو بھی باز آ جانے اور توبہ کر لینے پر معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد سابقہ زیادتیوں کا بدلہ نہیں لیتا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ہاں فتنہ کا لفظ تھوڑے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سیاق و سباق کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ سے وہ حالت مراد ہے جس میں دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ رہے بلکہ کسی دوسرے کے لیے ہو، اور لڑائی سے مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائے۔ اصطلاح میں دین سے مراد نظام حیات ہے۔
جو کسی کو بالا تر جان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ فتنے سے مراد ایسی صورتحال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی نہ گزاری جا سکے۔ اس طرح کی صورتحال کے خاتمے کی غرض سے لڑنے والی مطمع نظر یہ ہو کہ ایسی حالت پیدا ہو کہ بندے صرف قانون الہی سے مطیع ہوں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہاں تک لڑو کہ فتنے کی جگہ دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔